الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ایک دم چلنا پھرنا بند کر دیں اور بیٹھ جائیں. ماشاء اللہ، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اس کام کے لیے آگے کر دیا ہے. ہاں، اس کو سوچتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، اور اپنی طرف سے نوازنے میں شروعات کی ہے. آپ نے مانگا نہیں ہے، اللہ سے مانگا نہیں ہے، ورنہ مانگنے کا اہتمام کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ برابر چلا رہے ہیں، آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ سے کام لے رہے ہیں. لوگ آپ کی بات قبول کر رہے ہیں، تو یہ خالص اللہ کا احسان ہے. آپ کا اور کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے. بس جیسے میں نے کہا، اللہ کی عادت ہے کہ بندوں کو نوازنے میں، بندوں کو دینے میں اپنی طرف سے ہی شروعات کر دیتے ہیں اور اس کو ترقی دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، رکاوٹیں دور کرتے ہیں، توفیق دیتے ہیں کام کرنے کی. اس لیے ان احسانوں کو سوچتے رہنا چاہیے تاکہ ناقدری نہ ہو، کیونکہ ناقدری بہت خطرناک ہے. ناقدری ہوئی کہ ناراض ہوئے تو ہٹا دیں گے اور دوسروں کو لاؤیں گے. اللہ کی فوج میں کمی نہیں ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. کہ اللہ کی فوج کیا کمی نہیں ہے؟ کسی کو بھی لاؤیں، کسی کو. اللہ کا نام ہے الخافض الرافع، 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں، الخافض الرافع، نیچا کر دینے والا، اونچا کر دینے والا. ہاں، اللہ نیچا کر دیا، وزندار بنا دیا، ابروزار بنا دیا، عزت دار بنا دیا. آدمی بھاری بھرکم شخصیت اس کی ہو گئی. یہ بھی کرتے ہیں، اور ہلکا کر دینے کوئی پوچھتا بھی نہیں. الخافض الرافع، کیا ہلکا کرنے والا، بھاری کرنے والا.
یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ کے نام جو ہیں سارے کام کے لیے ہے، نام کا خدا نہیں ہے۔ جیسے باطل معبود جتنے ہوتے ہیں وہ نام کے ہی ہوتے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کوئی خدا نہیں ہے، جتنے خدا بنا رہا کیسا بناؤ کہ نام کے نام ہے۔ ہمارا پروردگار کہ ہمارا پروردگار نام والا بھی ہے، کام والا بھی ہے، اس کی شان صفت ہے، اس کے حساب سے بندوں سے معاملہ کرتے ہیں، اس کی صفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے اونچا بھی کر دیں گے، نیچا بھی کر دیں گے، ذلیل بھی کر دیں گے، عزت بھی دے دیں گے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اس کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے بارے میں خوف رکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معاملہ رکھنا ہے، ڈر کا بھی اور امید کا بھی، کہ اللہ سے ڈریں اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی رہیں، کیونکہ رحمت کو اللہ نے پھیلا رکھا ہے تمام مخلوق پر۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، رحمت پھیلا رکھی ہے، تو رحمت کے امیدوار رہیں۔ رحمت کی امید میں کیا کرنا ہے کہ رحمت کی امید میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہ رحمت کی امید کا مطلب ہے۔ رحمت کی امید میں یہ نہیں کہ گناہوں کی ہمت کرے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ رحمت کی امید میں اللہ کی اطاعت کرے کہ اللہ کی رحمتیں اللہ کی اطاعت سے ملے گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تبلیغی بیانات یہ فرمایا آفیشل آن کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحمت کی امید میں اطاعت کی جاتی ہے، رحمت کی امید میں گناہ نہیں کیے جاتے، رحمت کی امید میں اپنی ذمہ داری پوری کی جاتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ذمہ دار بنایا ہے، اس سے بہت سے سوالات ہوں گے، بہت سوالات ہوں گے، قبر میں ہوں گے، پھر حشر میں ہوں گے، پھر سوالات ہوں گے۔ وہ ذمہ دار تھا، ذمہ دار تھا، تو ذمہ دار سے سوالات ہوتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ اس لیے رحمت کی امید میں کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، مدد کریں گے، آسان کریں گے، کیونکہ آدمی کا نفس گھبراتا ہے، حق پر عمل کرنے سے نفس گھبراتا ہے، دنیا کے کاموں سے نہیں گھبراتا، چاہے جتنا قرضہ دنیا کے لیے لے لے گا آدمی، ہاں وہ نہیں گھبرائے گا۔ وہ دین کا نام آوے تو دین آوے تو گھبرا دے، نفس گھبراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، شیطان آدمی کو دین کے کاموں میں ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، حدیثوں میں ہے۔ دنیا کے کاموں میں نہیں ڈراتا، کسی چوری کرنے والے کو، جوا کھیلنے والے کو نہیں ڈراتا کہ میاں کیا ہو جائے گا، ذلیل ہوگا، لوگ ماریں گے، ہار جائے گا، بچے بھوکے مریں گے، یہ تو کھیل ہے، اب کی مرتبہ ہار گئے، اگلی مرتبہ جیت جائیں گے، کیا بات ہے، تو کھیلتا ہے، کیوں کہ وہ اسے ڈراتا نہیں، دین میں یہ ڈراوے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں رکھی ہیں کہ ہماری رحمت کے امیدوار رہو، اور ڈرا شیطان کے ڈرانے سے کوئی نہ ڈرے۔ شیطان سے یوں کہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہم کو وہ چیز پہنچے گی جو میرے اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگی، تو مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ اللہ نے رحمت لکھی ہے تو رحمت آ جائے گی، اللہ نے تکلیف لکھی ہے تکلیف آئے گی، تیرے ڈرانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوتا ہے، کسی کے ڈرانے سے بہکانے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سکھایا۔ اس لیے رحمت کا امیدوار رہنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسری طرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر یہ ایمان کی شان ہے
ایمان جتنا قوی ہوتا ہے ڈر بھی اتنا قوی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی لاخشاکم واتقاکم، یہ فرماتے انی لاخشاکم واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ ڈر سب سے زیادہ یہ فرمایا، تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا تو تعلق تبلیغ سے ہے، ہمارا تعلق دعوت سے ہے، ایسا نہیں، اللہ سے تعلق تو ہونا چاہیے دین کا، باقی ڈرتے ہوئے کہ اللہ سے ڈرے، پھسلے نہیں، ڈر ہوگا تو نہیں پھسلے گا، صحیح چلے گا، اس لیے ڈر پیدا کرنا ہے۔ ڈر کے مضامین اللہ نے نازل کیے ہیں قرآن حدیث میں، ڈرانے کے مضامین، عذاب اور مصیبتیں، یہ چیزیں قرآن حدیث میں، وعیدیں، کہ ڈراوے اللہ ڈراتے ہیں کہ ڈرتے رہو، کہ ڈرتا رہے گا تو ثابت قدم رہے گا۔ اس لیے اپنے اندر ڈر پیدا کرنا ہے، یہ ایمان کی شان ہے کہ ایمان کی قوت جتنی بڑھے گی کہ ڈر کی مقدار اتنی بڑھے گی، پھر ہر قدم پھونک کر کے ڈر کے چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بچائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو دونوں پہلو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی رحمت کی امید میں اللہ کا کام کرنا، احسانوں کی ناقدری نہیں کرنا کہ اللہ نے احسان کیا ہے، کام میں چلایا ہے، کہ اس کے ناقدری نہیں ہونی چاہیے، کہ ایک دن کیا ایک گھڑی بھی اس راستے کی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ ایک صبح شام اللہ کے راستے کی دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ روز سنتے ہیں کہ ہمیں اس میں چلا دیا ہے اللہ نے، اس لیے اسی قدر ہے، ناقدری نہ کرے، ناقدری ہوئی تو خطرہ ہے کہ ہٹا دے، دوسرے کو لاوے۔ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت ظاہر فرمائی اور قریش کو دعوت دی، بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قریش نے ناقدری کی، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی، آپ کی بھی، آپ کے کام کی بھی، آپ کے ساتھیوں کی بھی، حالانکہ ان کو اللہ نے نوازا تھا کہ قرآن ان کی زبان میں اترا، رسول ان کی قوم میں آیا اور ان کو حرم شریف میں جگہ دی، حرم میں رہتے تھے، حرم امن کی جگہ ہے، حرم کے سوا باقی تمام جگہ خطرے کی، یہ حرم کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، تو امن میں رہتے تھے، اور روزی بھی ان پر کشادہ تھی، مالدار تھے، تو روزی بھی، امن بھی، پھر اللہ نے نبی بھی دیا، کتاب بھی دی، ہدایت کی چیزیں، وحی ان کی زبان میں اترتی تھی، یہ سب احسانات تھے دینی دنیا میں، انہوں نے ایک کی بھی پرواہ نہیں کی، ایک کی بھی پرواہ نہیں کی، تو فرماتی تھی کہ اللہ نے ان کو ہٹایا اپنے نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ مدینے سے لوگوں کو لایا نصرت کے لیے، ایسے اتفاق سے نہیں آ گئے تھے وہ، بلکہ وہ اللہ ان کو لایا تھا کہ چلو تم کو ہٹاتے ہیں اور تمہاری جگہ ان کو لاتے ہیں، اب یہ نبی کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات مینا میں ہوئی، پہلی مرتبہ رات کو، چاندنی راتیں ہوتی ہیں مینا کی، 10، 11، 12، 13، حضور نے ان کو دعوت دی، انہوں نے وہ دعوت قبول کی اور چلا سلسلہ ان کا آگے، اور بڑھتے ہی چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب بڑھایا اور ان سے خوب کام کیا، ان کو ہٹا دیا، ان کی جگہ ہی نہیں رکھی حرم میں، آخر میں ان کے لیے حرم بھی بند کر دیا کہ کوئی مشرک یہاں نہ آوے، کوئی مشرک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، کوئی یہاں نہ آوے، بس ہٹایا ان کو۔ یہ اللہ کی صفت الخافض الرافع، کسی کو اونچا کرے کسی کو نیچا کرے،
اس لیے جو اللہ کے دین کا کام کرے وہ اللہ سے ڈر کر کرے، تاکہ اس کا قدم قائم رہے دین پر۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ دین کے کام میں ترقی کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ جیسے دنیا کے امور میں لوگ اپنی ترقی پسند کرتے ہیں، ترقی کے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ کوئی تاجر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تجارت گرے، بلکہ ہر تاجر اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کی تجارت کا معیار اونچا ہو جائے۔ سرکار کا ملازم جو ہوتا ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ملازمت اونچی ہو جائے۔ اس طرح ہر ہنر والا اپنے ہنر میں، اپنے کمال میں ترقی کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہم اپنے دین کے کام میں، کہ دین کے کام کو بھی ترقی ملے اور ہم کو بھی ترقی ملے، یہ دونوں پہلو ضروری ہے کہ دین کے کام کو ترقی ملے، دین کے کام کے اللہ راستہ کھولے۔ ماحول نے راستے بند کر رکھے ہیں دین کے، یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ اس کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی بات چلاتے ہیں، حق کو لاتے ہیں، حق والوں کو کھڑا کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں اور راستے بنتے ہیں۔ جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے اور اللہ روشنی لاتے ہیں، سورج نکلتا ہے، پو پھٹتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ تو دین کے کام کو ترقی ملے، اس کے اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، سب سے بڑا سبب۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، کہ جیسے لوگ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے دعا مانگتے ہیں، ضرورتوں کی وجہ سے دعا مانگتے ہیں، ہم دین کے کام کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی راہیں کھولے، لوگوں کے دل کھول دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی قدرت دشمنوں کے دلوں میں سے دشمنی نکال لیتی ہے اور توبہ ڈالتی ہے۔ تو دشمن توبہ لے کر کے آتا ہے، دشمن تھا توبہ لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ دشمنی کی ہے، ہمارے گناہ ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں، آپ ہماری معافی ہو جاوے۔ تو یہ کس نے کیا ہے؟ کہ اللہ نے کیا، ورنہ یہ دشمن تھا۔ تو دشمنی کھینچے، یہ کہتے ہیں اللہ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، کہ اللہ یہ کریں گے کہ ان کی دلوں کی دشمنی کھینچ لیں گے اور ان میں توبہ ڈالیں گے۔ تو توبہ لے کر آیا کہ میں آپ کا ہوں، آپ کے دین کا ہوں، میں بس میرے گناہ تھے اسے معاف کروا دیجیے۔ تو حضور ان کو بشارت دیتے تھے کہ ہاں تمہارے ایمان لانے سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمہاری ہجرت کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمہارے حج کرنے سے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے تسلی دے رہے ہیں، کیوں کہ اس کے دل میں اللہ نے توبہ ڈال دی ہے۔ تو یہ کریں گے اللہ، ورنہ یہ کون کر سکتا ہے کہ دلوں میں سے دشمنی کھینچ لے اور اسی میں توبہ ڈالے اور وہ معافی لے کر آوے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاوے۔ اس لیے ترقی کا پہلا ذریعہ یہ ہوتا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جماعتیں بیرون میں کام کرتی تھی باہر ملکوں میں، ان کو خطوط لکھتے تھے، ان کے خطوط بھی آتے تھے۔ اب تو یہ وسائل ہو گئے تو وہ خطوط کا سلسلہ ختم ہو گیا، جی ہاں، ہلو کر کے وہ بات بگڑ گئی، ورنہ وہ خطوط دستاویز ہوتے تھے ان کے۔ وہ خطوط کیا ہوتے تھے؟ دستاویز، کہ آئندہ اس سے رہبری ملتی تھی۔ جماعتوں کے بھی خطوط آتے تھے کہ یہ ہوا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ بعض دفعہ جماعت پریشان ہوتی ہے، وہ پریشانی کے خطوط آتے تھے کہ حضرت یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ تو ان کے بعض خطوط ان کے چھپے ہوئے بھی ہیں، تو خطوط میں یہ لکھ دیتے جماعتوں کو کہ دن میں ٹھوکریں کھاؤ اور رات کو آنسو بہاؤ۔ کہ دن میں
کہ دن میں ٹھوکریں کھاؤ. ٹھوکر کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر جگہ کام کرو، کام ہے وہاں بھی، نہیں ہے وہاں بھی، کیونکہ جہاں کام نہیں ہے، فضا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے. راستہ مطلب آدمی کو راستہ نہیں معلوم ہوتا تو آدمی ٹھوکر کھاتا ہے. مطلب ہے کہ اجنبی ماحول میں جہاں ماحول نہیں ہے وہاں بھی کام کرو اور خوب اپنے آپ کو تھپاؤ کھپاؤ، اور پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ. کہ راتوں کی دعائیں اور راتوں کا رونا کہ یہ کام کرے گا. مومن کو دعا کی طاقت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے. دعا جو ہے اللہ کی طاقت ہے. مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ میری طاقت تو ختم ہو گئی، آپ اپنی طاقت سے اس کام کو کر دیجئے. اس کو دعا کہتے ہیں. میرے بس کا نہیں رہا، میری طاقت ختم ہے، آپ اس کو کر دیجئے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر اپنی قدرت ظاہر کرتے ہیں. اس لیے نبیوں کی دعائیں قرآن کریم میں ذکر کی ہے کہ نبی نے دعا مانگی کہ اللہ یہ کر دے تو اللہ نے کر دیا. کوئی بننے والی سی ناممکن سی تھی، مشکل تھی، اور دعا ہوئی کہ دعا قبول ہو گئی. تو دعا کے قبول کے بہت سے واقعات قرآن کریم میں ہیں کہ جو چیز بن نہیں سکتی تھی لیکن دعا مانگی تو ہو گئی. تو ایک عمل ہماری ترقی کا دعا بھی ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی ایسی ترتیب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام میں کسی کی مدد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عاجزی کرنے کی، آہوزاری کرنے کی توفیق دیتے ہیں. یہ کچھ ایسی اللہ کی ترتیب ہے کہ اب اس کی مدد کرنی ہے تو اسے توفیق کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بل بلاتا ہے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. یہ توفیق ہوئی ہے کہ ہاں یہ توفیق اس بات کی علامت ہے کہ اب مدد ہونے والی ہے. یہ کوئی ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. چون خدا خواہت کے ماں یاری کنت، میل مارا جانی بیزاری کنت. ایک بزرگ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہماری مدد کرنے کی تو ہم کو آہوزاری کرنے کی ہدایت ہو جاتی ہے اوپر سے. اب اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، روتا ہے اور عاجزی کرتا ہے کہ ہاں اب کھلنے والا ہے دروازہ. اس لیے اپنے اوپر دعا کا دروازہ کھلوانا چاہیے. جس پر دعا کا دروازہ کھلے گا اس پر قبولیت کا دروازہ کھلے گا. اس لیے دعا میں جی نہ لگے تو بھی دعا مانگے. علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا میں جی نہیں لگتا کہ تب بھی دعا مانگو، پھر جی لگ جائے گا اور راستہ کھلے گا. اس لیے ایک ذریعہ جو ہے میرے دوستو ترقی کا وہ اللہ سے مانگنا بھی ہے. تو ہماری ترقی کا ایک ذریعہ اللہ نے دعا کو ٹھہرایا ہے کہ دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے آئیں گے. دعاؤں میں اپنے استغفار اور توبہ کو بھی شامل کرنا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دعا مانگے، کیونکہ گناہ رکاوٹ بنتے ہیں. جب پہلے سے معافی مانگی ہے اور استغفار اور توبہ کیا ہے اب دعا آگے جائے گی. اور دعا کو ٹرائی اور تجربے کے طور پر نہ مانگے. لوگ دعا کو ٹرائی کرتے ہیں دعا سے کہ ہوتے نہیں ہوتا. تو دعا ٹرائی کرنے کی چیز نہیں ہے، تجربہ کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں حکم دیا گیا ہے کہ دعا یقین کے ساتھ مانگو. ٹرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ دعا کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اب کیا تجربہ کرے گا؟ دونوں باتیں ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، میں جواب دوں گا. تو اب کیا رہا؟ اور سوائے اس کے کہ اس پر عمل کرے اور اس کا یقین کرے. تو دعا تجربے کے طور پر نہیں مانگی جاتی.
جیسے دواؤں میں ڈاکٹر ٹرائی کرتا ہے کہ اس دوا کا کیا پاور ہے، کیا اثر ہوتا ہے بیمار پر، کیونکہ اس کو نتیجے کی خبر نہیں ہے ڈاکٹر کو، اس لیے وہ ٹرائی کرتا ہے، تجربہ کرتا ہے۔ یہ چیز ایسی نہیں ہے، اسی تو اللہ کا امر ہے اور اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں، اس لیے دعا کو کوئی کبھی نہ چھوڑے، کبھی دیر سے قبولیت آتی ہے، کبھی جلدی قبولیت آتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ اپنی قدرت سے بھی کرتا ہے، حکمت سے بھی کرتا ہے، دونوں باتیں۔ اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، اس لیے دعا کو تجربے اور ٹرائی کے طور پر نہیں مانگنی ہے، بلکہ یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ اللہ اسے قبول کرے گا، اور جیسا یقین ہوگا ویسا معاملہ بھی ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ترقی کے لیے وہ ہماری استقامت ہے اپنے عمل پر۔ ہاں، استقامت یا اپنے عمل کے پابند ہو جانا، یہ ترقی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح دعا ذریعہ ہے، یہ بھی کہ اپنی استقامت کو دعا کے ساتھ، دعا کو استقامت کے ساتھ ملائیں، کہ دعا بھی مانگیں اور پابندی کے ساتھ عمل ہو، استقامت اسے کہتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے استقامت کا حکم نبی کو بھی دیا ہے، امت کو بھی دیا ہے، اور نبیوں سے بھی استقامت کا مطالبہ ہوتا تھا کہ استقامت کے ساتھ رہو، پابند، جس عمل کو شروع کیا اس کے پابند ہو گئے، برس ہاں برس گزر گئے، اسے وہ چھوٹا نہیں، اور کبھی چھوٹ گیا تو اس کا تدارک کر لیا، اس کا بدل کر لیا، تاکہ یہ سلسلہ عمل کا جاری رہے۔ تو دین کے کاموں میں میرے بھائیوں، ترقی کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہماری استقامت ہے۔ ہم اپنے آپ کو عمل کا پابند کریں۔ عمل کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں حالات آتے ہیں آدمی پر، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، لیکن حالات آتے ہیں، حالات آتے ہیں، کبھی اچھے حالات آ گئے، کبھی ناگوار حالات آ گئے، کبھی بیمار ہو گیا، تندرست ہو گیا، غریب ہو گیا، مالدار ہو گیا، حالات آتے ہیں۔ حالات کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا نا، بچپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، حالات لاتے ہیں زندگیوں پر اللہ تعالیٰ، تو آدمی پر بھی حالات آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جیسا حال ہے ویسا عمل کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا حکم ہے ویسا عمل کرے، یہ استقامت ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، یہ جی نہیں چاہتا ہے تو نہیں کیا، کیونکہ میں جی نہیں چاہ رہا، کہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ یا جی چاہنے پر چلے، یہ حالت کے حساب سے چلے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم کے حساب سے چلے۔ زندگی حکموں والی ہے، ہم کو حکم کا پابند کیا ہے اللہ نے۔ محنت اس لیے کرنی ہے کہ حکموں پر قائم رہنے کی طاقت پیدا ہو، استعداد پیدا ہو۔ جیسے صبح میں مولانا بتاتے ہیں، استعداد پیدا ہوتی ہے، کام کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آدمی ورزش کرتا ہے تو بدن میں طاقت آتی ہے، طاقتور دوائیں کھاتا ہے تو بدن میں طاقت آتی ہے۔ اسباب ہیں، یہ بھی اسباب ہیں۔ دین کی محنت کہ اس سے استعداد پیدا ہوگی، اور استعداد کی وجہ سے یہ قائم رہے گا عمل پر۔ محنت نہیں ہے تو استعداد نہیں ہے کہ قائم رہے گی، حالات کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کام پہ لگے پھر بیٹھ بھی گئے، ہاں، استقامت نہیں آئی۔ کیونکہ اپنے آپ کو صحیح چلانا اور استقامت کے ساتھ چلانا، یہ استعداد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پابند بناویں، چاہے تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو تو زیادہ ہو جائے گا۔ ہر کام پہلے تھوڑا ہوتا ہے، پھر زیادہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ایک ترقی کا ذریعہ استقامت کا، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی، آپ استقامت کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت کے پہاڑ تھے۔ ہاں، کوئی راحت، کوئی سہولت اپنے لیے اختیار نہیں کی حضور نے،
صحابہ بتاتے تھے کہ لیست لہ راحہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کو راحت تھی نہیں، ہر وقت کام میں، ہر وقت اپنی ذمہ داری میں، راحت کا کوئی سوال ہی نہیں، عزیمت کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو استقامت والے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو پھر بھی حکم دیا کہ فاستقم کما امرت، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے پابند رہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امر کا بہت بوجھ تھا، اس امر کا کہ فاستقم کما امرت، جیسا حکم ہے ویسے رہو، بالکل ایک دم اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے، تو اس کا بہت بوجھ تھا۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ تو حضور فرماتے تھے مجھ کو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اتنا بوجھ پڑا اس کا، یہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبتنی ہود، کیوں کہ پابندی کا حکم تھا، اور پابندی سر آپ کے لیے تھی، آپ کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے ومن آمن معک، کہ آپ بھی پابند رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ بھی پابند ہو جائیں۔ اس لیے صحابہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، بزرگوں کی زندگی میں استقامت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی چاہا تو کیا، انہیں تو نہیں کیا، کوئی حالت نے ساتھ دیا، نہیں، بلکہ وہ ہر حال میں اپنے عمل کی فکر کرتے تھے کہ ہمارا عمل فوت نہ ہو۔ اس میں ہم کو سہولتیں بھی دی ہیں کہ کوئی حال پیدا ہو جاوے تو کیا کرے کہ عمل نہ چھوڑے، بلکہ پوچھے کسی سے کہ اب میری یہ حالت یہ ہو گئی، میں کیا کروں، تو اس کا راستہ ملے گا، کیونکہ دین میں راستے بہت ہیں عمل کرنے کے، تاکہ لوگوں کی استقامت باقی رہے۔ قانون میں اور اصول میں فرق ہے، قانون میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اور دین میں کہ دین میں بہت سی شیکیں نکلتی ہیں، جیسے مثلا ایک آدمی وضو نہیں کر سکتا تو کیا کرے کہ تیمم کرے، دوسرا حکم، یا کوئی بدن کا حصہ دھو نہیں سکتا کہ اس پر مسح کر لے، اور مسح بھی نقصان دیتا ہو ایک جگہ چھوڑ دے، یہ سارا عمل ہو گیا، لیکن پوچھنا پڑے گا، اگر پوچھے گا نہیں تو پریشان ہو جائے گا۔ اس لیے جاننے والوں سے پوچھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاننے والوں سے پوچھو، جو جس لائن کے جاننے والے ہوں وہ جاننے والوں سے پوچھو۔ انما شفاء العی السؤال، حدیث شریف میں، کہ آدمی حیران ہو جاوے، پریشان ہو جاوے، فرما اس کا علاج پوچھ کے چلنا ہے، کہ پوچھ کے چلو تو استقامت آسان ہو جائے گی اور عمل کی شکل بھی نکلے گی۔ تو پوچھے، حیران نہ رہے اور مشکلات میں نہ پڑے، تو ملے گا کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، کوئی بات پیش آ جاوے کہ پوچھ کے چلو، جس لائن کے چیزوں اس لائن کے آدمیوں سے پوچھو، کا راستہ ملے گا، اس سے عمل آسان ہوگا اور استقامت باقی رہے گی۔ اس لیے بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں اپنے آپ کو پابند کرتے رہے کہ برس ہاں برس ہوئے، عمل چھوٹا نہیں ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے ایک ساتھی اب تو بوڑھا ہو گیا، کہہ رہا مجھ سے کہ 30 برس ہو گئے کبھی 3 دن فوت نہیں ہوئے، 30 سال ہو گئے، ہاں سرکاری ملازمت ہے، فارغ نہیں ہے، کہ اس میں سے کہ 30 سال ہو گئے کبھی ہمارے 3 دن فوت نہیں ہوئے، 12 برس ہوئے کبھی ہمارا گز فوت نہیں ہوا۔ ایسے لوگ واقعات بنتے ہیں ان کی زندگی کے، تاریخ بنتی ہے، جی ہاں، کہ 12 سال ہو گئے کہ کبھی گئے، 40 برس ہو گئے کہ تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، پابندی سے۔ پہلے واقعہ تو سنتے تھے، آج کے بھی ہیں الحمدللہ۔ سید بن مسیب تابعین میں سے ہیں، فرماتے تھے کہ 20 برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آیا ہوں، اور 20 سال ہو گئے ایسا نہیں ہوا
کہ میں نے کسی نمازی کی پیٹھ دیکھی ہو، یعنی کہ امام کے پیچھے امام کی پیٹھ دیکھی ہے اور کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ کہ 20 برس ہو گئے۔ ہاں، تو یہ نہیں کہ ان کو کوئی کام نہیں تھا، کام تھا کہ وہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے، اپنی تجارت زیتون کے تیل کی تجارت بھی کرتے تھے اپنی روزی روزگار کے لیے۔ ہاں، تو یہ سب چیزیں تھیں، روزی روزگار بھی ہے، دین کی خدمت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ان سب نے وہ جمع کیا۔ اور برکت ہوتی ہے استقامت سے۔ جب آدمی استقامت کے ساتھ چلے گا تو اس کے اوقات میں برکت ہوگی۔ ہاں، جس عمل کی پابندی ہوئی وہ برکت لاوے گا، جس عمل کی پابندی ہوئی وہ برکت لاوے گا، پھر راستہ کھلے گا۔ ٹوٹ پھوٹ نہ ہو۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی عبادت کرتے تھے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں اٹھنا ہوا، بیمار ہو گئے، کیا ہوا، تو دن میں زوال سے پہلے 12 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، اس کا بدل۔ جیسے آپ آداب میں پڑھتے ہیں کہ کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے کھانے سے پہلے تو کیا کرے، تو اس کا بدل ہے کہ بسم اللہ اول و آخر پڑھے جب یاد آوے۔ جب عمل کا بدل ہوتا ہے، یہ چھوٹ گیا ہے کہ اس کا بدل لے لو، تاکہ تمہاری استقامت قائم رہے۔ تو یہ جب رات کا قیام نہیں ہو سکا تو دن میں 12 رکعت زوال سے پہلے نفل پڑھ لیتے تھے، امت کو استقامت سمجھانے کے لیے کہ تمہارے عمل میں کمی نہ آئے۔ ایک عمل دن کو نہیں ہوا کہ رات کو ہو جائے گا، رات کو نہیں ہوا دن میں ہو جائے گا۔ رات دن ایک دوسرے کے بدل ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے۔ استقامت سے روکنے کے لیے شیطان کے پاس ایک حربہ ہے، اس کو تسویف کہتے ہیں عربی میں۔ تسویف کا معنی یہ ہے کہ سوف نفعل سوف نفعل، بعد میں کریں گے، ابھی کیا جلدی ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، آئندہ کر لیں گے۔ یہ تسویف کہلاتی ہے کہ عمل کو اپنے وقت سے ہٹا دینا۔ یہ شیطانی ایک حرکت ہوتی ہے کہ آدمی عمل کے لیے تیار ہوتا ہے اور عمل کا تقاضا بھی ہوتا ہے، پھر ہی ذہن میں آتا ہے ابھی کیا جلدی ہے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آئندہ سال کریں گے۔ یہ تسویف، اس سے آدمی پیچھے ہو جاتا ہے۔ شیطان اس کو یہ نہیں کہتا کہ مت کرو اور چھوڑو، یہ نہیں کہے گا کہ ابھی کیا جلدی ہے، رمضان کے بعد کرنا، عید کے بعد کرنا، حج کے بعد کرنا۔ یہ تسویف، ہاں، یہ بڑا حربہ ہے۔ ہاں، اس تصویر کے عمل کی وجہ سے بہت سے حقوق آدمی کے ذمے رہ جاتے ہیں۔ ہاں، کسی کا حق تھا کیا بعد میں دے دیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، پھر وہ مر گیا، یہ مر گیا، وہ حق ادا نہیں ہوا۔ ہاں، یہ تصویر کہلاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ ایک عمل کو دوسرے وقت پر ٹالنا، کہ ابھی نہیں کرنا ہے بعد میں کرنا، کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سستی ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے اور دوسرے وقت پر ڈالے، اس سے آدمی اپنے عمل قائم نہیں رہے گا۔ یہی سکھاتا ہے وہ حدیثوں میں کہ آدمی رات کو لیٹتا ہے اور صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے رات میں تو اسے اندر سے مشورہ ملتا ہے کہ ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی بہت دیر ہے، آرام کر لو۔ ہاں، تو وہ آرام کرتا ہے، پھر آنکھ کھلی، پھر یہی مشورہ اندر سے آیا اور خود ڈالے گا لیل طویل، ابھی آرام کرو، رات بہت باقی ہے۔ ہاں، ہوتے ہوتے پھر وہ تہجد بھی گئی اور فجر بھی گئی اور سورج نکل آیا۔ حدیثوں میں یہ تصویر کے راستے سے بہت سے اللہ کے حقوق برباد ہوتے ہیں، وقت پر ادا نہیں ہوتے، بہت سے بندوں کے حقوق بھی برباد ہوتے ہیں کہ وہ ادا کرنا تھا، دینا تھا، وہ نہیں دیا، بعد میں دے دیں گے، کیا ابھی مر گئے، پیچھے کوئی ادا نہیں کرتا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اہل النار اہل التصویف، زیادہ تر دوزخ میں جانے والے تصویف والے ہیں، بعد میں کریں گے، پھر کریں گے، پھر کرتے نہیں ہو۔
اور وہ بات باقی رہ گئی اور اسی کو لے کر کے آخرت میں چلے گئے. اس لیے یہ ٹالنے والی بات نہ ہو، بلکہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ اپنے عمل کو کر گزرو. اللہ رسول کا کہ یہی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ سابقو، آگے بڑھو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ بادرو، جلدی کرو، ہاتھ سے موقع نہ چلا جائے، جلدی کرو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے کا حکم دیتے ہیں، جلدی کر لو، اور اللہ آگے بڑھنے کا حکم دیتے ہیں. یہ ہماری ترتیب ہے. جب استقامت ہوگی تو آدمی آگے بھی بڑھے گا اور جلدی بھی کرے گا، نہیں تو شیطان کا یہ حربہ ہے. ایسے ہی میرے دوستو، ترقی کے ذریعوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں اطاعت کے ساتھ رہیں. اطاعت ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ماننے کا مزاج، اطاعت کا مطلب یہ ہے مان کے چلنا. اطاعت جو ہے دین کی روح ہے، دین کی روح، دین کی جان وہ اطاعت ہے. خاص طور سے کیونکہ اللہ نے تمام نبیوں کو اطاعت قائم کرانے کے لیے زمین پر بھیجا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسولوں کی بعثت اور رسولوں کی دنیا میں آنا، ان کی تعلیم، ان کی دعوت، ان کی تلقین اسی وجہ سے تھی کہ لوگوں میں اللہ کی اطاعت آ جائے. اپنے نفس کی اطاعت نہ کرے، شیطان کی اطاعت نہ کرے، ماحول کے تابع نہ رہے، اللہ کی اطاعت سیکھے. یہ مذہب کی روح ہے. اطاعت کے بغیر مذہب کچھ نہیں، صورت ہے. مسلمان نے اطاعت نہیں ہے تو کیسے ظاہر ہوگی دینی زندگی؟ یہ دینی زندگی کا ظہور یہ اطاعت سے ہوتا ہے. جیسے آدمی میں روح ہوتی ہے تو آنکھیں کام کرتی ہے، کان کام کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، کوئی جاندار ہے، بے جان نہیں ہے. اس طرح دین مسلمان میں اطاعت ہوگی کہ اس کے دینی کاموں کا ظہور ہوگا. اس لیے ہمارا مزاج اطاعت کا بنے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج اطاعت میں بہت نمایاں تھا، نمایاں، کہ ہر بات میں اطاعت کرنی ہے، جی چاہے نہ چاہے، فقیری ہو، تنگی ہو، مالداری ہو، ہر حال میں. کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے مجھے تو اطاعت سے رہنا. یہ بھی کہتے تھے وہ کہ ہم سے نہیں پوچھا تو ناراض ہو گئے، کہ کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے مجھے تو اطاعت کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے. کوئی مجھے آگے بڑھاوے، کوئی مجھے پیچھے کرے، مجھے تو ہر ماں اطاعت کرنی ہے. تو یہ بڑا جوہر ہے کہ ہمارے اندر اطاعت کا مزاج آ جائے. پھر حکم دیکھ کر چلیں گے، اطاعت کے ساتھ چلیں گے، اور اطاعت سے ہی سے رحمت کے حالات آتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی اس کام کے ذریعے سے اطاعت والی بنانی ہے. حکموں کی پابندی، شریعت کی پابندی، اصول کی پابندی، یہ سب اطاعت کہلاتی ہے. اور یہ اطاعت کا تعلق صرف چلنوں میں نہیں ہے کہ چلنے میں گئے تو اطاعت کی پھر کبھی سے ہوگے، نہیں. یہ چلنے میں ہی مزاج بنانا ہے، اللہ کے راستے میں دینی مزاج بنانا ہے. دینی مزاج بنانا ہے، ایمانی مزاج بنانا ہے. کہ ایمانی مزاج کیا ہے؟ کہ ایمانی مزاج اطاعت. شیطانی مزاج کیا؟ یہ نہیں ماننی. شیطان کا یہ مزاج ہے کہ ماننی نہیں، ابا واستکبر، انکار کر دیا، بڑا بن گیا اور اللہ کی بات نہیں مانی. یہ اس کا مزاج ہے. تو مزاج ہوتے ہیں. دین کی محنت ہمیں ایمانی مزاج پر لاوے گی. ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے، ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے، ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے. شیطانی مزاج یہ ہے کرنا بھی نہیں اور کسی کو کرنے دینا بھی نہیں، یہ شیطانی مزاج. حیوانی مزاج یہ ہے کہ اپنی غرض، بس حیوان کو غرض سے تعلق ہے. تو آدمی غرض مند ہو جائے کہ یہ اس کے اندر حیوانیت آئی، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اپنی غرض پوری ہو. اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے اور دین کی محنت کی برکت سے ان مزاجوں سے ہٹا کر کے دینی مزاج بنائے گا. ایمانی مزاج کہ اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کی مانیں گے اور بڑوں کی بات مانیں گے. یہ اطاعت، مکمل اطاعت زندگی اندر آوے کہ بس پھر کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ کام کی بھی ترقی اور ہماری بھی ترقی. کیونکہ جتنی اطاعت اتنی ہدایت، جتنی اطاعت اتنی ہدایت.
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے کہ رسول کے راستے پر چل پڑو گے تو جتنی اطاعت ہوگی اتنی ہدایت آئے گی۔ اور ایک چیز ہے ہماری ترقی کا، ہمارے اس کام میں ذریعہ، وہ ہمارا مشورہ ہے کہ مشوروں کا اہتمام، مشوروں سے چلنا، مشورہ کرنا، یہ کام کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، کام کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔ مخلصین کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کے کام آپس کے مشوروں سے ہوتے ہیں۔ جب وہ آپس کے مشوروں سے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے خیر جمع کرتے ہیں، ان کے وجود میں خیر آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم اسخیاؤکم وامرکم شورا بینکم فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، کہ جب تمہارے مالدار سخی ہو جاویں اور تمہارے ذمہ دار جو ہیں نیک لوگ ہو جاویں اور تمہارے آپس کا آپس کے مشوروں سے ہونے لگے تو تمہارا جینا زمین پر بہتر ہے تمہاری موت سے، تمہاری زندگی قیمتی ہے۔ یہ فرمایا فظہر الارض خیر لکم من بطنہا، کہ زمین پر تمہارا وجود یہ بہتر ہے موت سے۔ کیوں کہ یہ قیمتی چیز ہو گئی، ان میں سخاوت بھی ہے، ان میں ذمہ داری کا احساس بھی ہے، اور آپس کے کاموں کو مشوروں سے طے کرنے کا مزاج ہے۔ اس لیے یہ ترقی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ دلوں کے جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے اور کام کی شکلوں کے کھلنے کا بھی ذریعہ ہے کہ مشورے کے ذریعے سے کام کی شکلیں کھلے گی، آسان آسان راستے بنیں گے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا کہ مشورہ آپ کی سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ کو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی رائے کی ضرورت نہیں تھی، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامل عقل دی تھی، آپ کی عقل کہ کامل، بہت پہنچی ہوئی عقل یہ آپ کو ملی تھی، جیسے اور آپ کے کمالات تھے ایسے کہ عقل اور فہم کے اعتبار سے پورا کمال آپ کو عطا کیا تھا، کسی کی رائے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات کہ کوئی بات ہوتی تو وحی آ جاتی تھی کہ یوں نہیں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، تو وحی بھی ہوتی تھی، آپ کی عقل بھی کامل تھی، کسی کی رائے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود اب رائے لیتے تھے، جن کاموں میں حکم نہیں آیا تو رائے بولے تھے، ماذا ترون ماذا ترون، بھائی ساتھیوں کیا رائے ہے آپ لوگوں کی، یہ پوچھتے۔ کیوں کہ ایک سنت جاری کرنی ہے۔ زیادہ تر آپ کے مشورے ابو بکر عمر سے ہوتے تھے، وہ دائیں بائیں تھے وزیر کی طرح سے، کہ میرے زمین پر دو وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر، اور آسمان میں دو وزیر ہیں، جبریل اور میکائیل، تو اس لیے ان سے مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ ہماری ایک عمل ہے ہمارا کہ اپنے آپ کو اطاعتوں کے ساتھ چلانا، اپنے آپ کو مشوروں کو پابند کرنا۔ کوئی مسئلہ پیش آ، حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں ہمارے لیے، اور اگر قرآن حدیث میں ہم اس کا کوئی حل نہ پائیں اور وہ مسئلہ پیش آیا تو کیا کریں؟ فرمایا کہ اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندوں کو جمع کرو، ان سے مشورہ کرو۔ ہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے نیک عبادت گزار بندوں سے کو جمع کرو، اپنے مشورہ کرو، اور ایک آدمی کی رائے پر ایک آدمی پر دار و مدار مت رکھو، اپنے مشوروں سے ان سے مشورہ کر کے اپنا کام کرو۔ یہ راستے بتائے کہ پوری امت کا کام ہے کہ پوری امت کو جوڑنے کے لیے کہ یہ ہمارا مشورہ ہے۔ ہاں صلاحیت والے رائے دیں گے، ان سے رائے لینی ہے، باقی لوگوں کی دلجوئی کرنی ہے۔ آپ کیا رائے آپ کی مجھے پوچھے، اس کی دلداری ہو جاتی ہے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ رائے تو رائے والے دیں گے، باقی لوگوں کی دلداری ہو جاوے، پھر وہ انشاءاللہ وہ بھی رائے دینے والے بنیں گے، ان کی صلاحیتیں بھی آگے کام کریں گی، وہ آگے بڑھیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اس کام کی ترقی کا، بلکہ مشورہ کرنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ ما خاب من استشار، کہ جو مشورہ کر کے چلے گا وہ نامراد نہیں ہوگا۔ ایک سنت ہے خصوصاً دینی کاموں میں، کہ دینی کاموں میں مشوروں کا اہتمام، تو یہ ہمارے کام کی ترقی کا ذریعہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ ہاں اور دلوں کے جوڑ کا بھی ذریعہ ہے، کام کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔
اور میرے بھائیوں، جس طرح کام کی قدر کرنی ہے اپنے ساتھیوں کی بھی قدر کرنی ہے، ہاں، کیونکہ یہی عوامل ہیں، یہی کارپرزے ہیں اس مشین کے ساتھی، جیسے مشین کے پرزے ہوتے ہیں، اس کے بغیر مشین کیسے چلے گی؟ ایسے ہی کہ جو ہمارے ساتھی ہیں کہ ان کی قدر، ان کی خوبیاں دیکھنا ہونا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، ہاں، ایک دوسرے کی خوبی دیکھو۔ شیطان خرابی دکھاتا ہے، اس کو خرابی نظر آتی ہے، اسے خوبی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ خود خراب ہے۔ آدمی کا نفس بھی اپنی بڑائی دکھاتا ہے، یہ دو، نفس بڑائی دکھاوے اپنے نفس کی، اور شیطان دوسرے کی خرابی دکھاوے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا تھا اپنے کام کے لیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ آدم اللہ کے پسندیدہ ہے۔ ایمان، شیطان جب سجدے کا حکم آیا تو شیطان اللہ سے کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں۔ اب بتائیے کہاں اللہ کی پسندگی، کہاں اس کی بات، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لہذا مجھے سجدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کیونکہ وہ خوبی دیکھتا نہیں ہے، تو یہ بات ہے کہ دوسروں کی خرابیاں، اپنی بڑائیاں، یہ اچھی بات ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ مسلمان میں کوئی خوبی نہ ہو تو اس کا ایمان تو خوبی کی چیز ہے، کہ کلمے والا ہے، ایمان والا ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے والا ہے۔ اتنی بڑی خوبی اس کے پاس ہے، ہزاروں گناہوں کے باوجود بھی اللہ اس جنت دیں گے اس کو۔ تو کہیں پر نظر کرو، ہاں، تو خوبیوں کا دیکھنا۔ میوات والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر 2 خوبی ہے، حالانکہ میوات میں جہالت تھی اس زمانے میں، کہ تم میں 2 خوبی ہے، کہ وہ کیا، کہ ایک جفا کشی اور ایک سادگی، کہ تمہاری زندگی سادہ ہے۔ جی ہاں، روٹی باندھ کے چلتے تھے، چنے باندھ کے چلتے تھے، اور پیدل چلتے تھے، 4 مہینے پیدل چلے، بمبئی سے لے کر کے کلکتہ تک، ہاں، مغرب سے مشرق، دہلی سے بمبئی، دہلی سے کلکتہ جمع جاتے تھے، وہ سادگی کے ساتھ۔ ہاں، تو کیا تمہارے اندر یہ خوبی ہے، ایک سادگی ہے اور ایک جفا کشی، یعنی محنت کے عادی ہو۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں ہر قوم میں، ہر ایک میں، اس لیے فرماتے تھے کہ اپنی دعوت میں لوگوں کی خوبیاں دکھا کرو۔ یہ نہیں کہ دعوت ہو تو لوگوں کو حقیر سمجھے، کہ حقیر سمجھنا جائز ہی نہیں ہے، چاہے کتنا گنہگار ہو۔ ہاں، پتہ نہیں کل اللہ تعالیٰ اس کو کہاں پہنچا دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں خوبیوں کا لین دین ہے، کہ اپنے ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، اپنے ساتھیوں کی قدر کرو، اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں مانگو، کیوں؟ یہی ہمارے ہاتھ پاؤں ہے۔ اور خوبی اس وقت نظر آئے گی جب گمان اچھا ہوگا کسی کے ساتھ، اچھا گمان کریں گے تو خوبیاں نظر آئے گی، اور بدگمانی ہوگی تو برائی نظر آئے گی۔ اس لیے حکم ہے معاشرت کا اور رہن سہن کا، یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے سے بدگمانی مت کرو، جب تک کوئی دلیل نہ ملے کسی کو قصوروار نہ ٹھہراؤ، یہ تو اسی نے کیا ہوگا، اسی نے کیا ہوگا، کہ ایسا نہ کرو۔ یہ بدگمانیاں ہیں، اور بدگمانی سے کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی، خرابیاں نظر آئے گی، اور بدگمانی آپس میں پیدا ہوئی تو دوری پیدا ہو جائے گی، ہاں، دوری پیدا ہو جائے گی، اور دوری پیدا ہونے کی وجہ سے دین کے کام میں جس تعاون کی ضرورت تھی وہ تعاون نہیں ہوگا، کہ بس اب کام کیا، کیونکہ ان کا تعاون ہی ختم ہو گیا۔ جیسے کھیتی کو پانی دیتے تھے، پانی نہیں دیا تو وہ کھیتی تھوڑی ترقی کرے گی، اسے بر وقت پانی چاہیے۔ ایسے دین کام میں تعاون کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ساتھ سپورٹ دینا۔ اس کا تعلق اچھے گمان سے ہے، کہ اپنے بھائی کے ساتھ جتنا اچھا گمان کیا تو اس کا تعاون ملے گا، اس کی خوبی نظر آئے گی، اور ہم بھی اس کا تعاون کریں گے، وہ ہماری خوبیوں کو دیکھے گا، اور جب خوبیوں کو دیکھا گا تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ شیطان بدگمانیوں میں ایمان والوں کو، دین والوں کو ڈال دیتا ہے، ایک دوسرے سے بدگمان کرے کہ انہوں نے کیا، انہوں نے کیا۔ یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو بگاڑنے کے لیے شیطان کے پاس ان کی آپس کی بدگمانیاں ہیں، ہاں، کہ ایک دوسرے سے بدگمان کرے، بس اب لڑائی تھم گئی، خوبیاں آ گئی کہ نہیں، خرابی نظر آئے گی، پھر اس خرابی کا تذکرہ کریں گے تو غیبتیں کریں گے،
ہاں جب خرابی نظر آئے تو زبان پر بھی آئے گی، تو غیبتیں کریں گے، وہ غیبتیں کریں گے تو پھر ان کے دل پھٹ جائیں گے، ان کے دل جڑیں گے نہیں۔ اس لیے حکم ہے کہ کسی سے بدگمانی نہ کرے، اسلامی معاشرت کا یہ حکم ہے رہن سہن کا، کہ اچھا گمان رکھو اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے، جس کو دعوت دو اسے اچھا گمان رکھو کہ میری بات مانے گا، انشاءاللہ یہ جائے گا۔ ہاں یہ نہیں کہ تو نکمہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کہ نہیں ایسا نہیں، اللہ نے اس کو بھی کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جائے گا، نکلے گا، کام کرے گا۔ اپنے بچوں بیٹوں کے ساتھ بھی اچھا گمان، بیوی کے ساتھ بھی اچھا گمان، تو بیوی کی خیر نظر آئے گی، ہاں نہیں تو بیوی کی خرابی نظر آئے گی، روز گھر میں لڑائی ہوگی۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی شیطان گھر میں جاتا ہے تو شیطان گھر والوں کی، نوکروں کی قصور بتاتا ہے، یہ کیا، یہ کیا، یہ رہ گیا، یہ چھوٹ گیا، تو پھر وہ اپنے بچوں پر برستا ہے، بیوی پر برستا ہے، نوکروں پر برستا ہے، تو یہ شیطانی دخل شروع ہو گیا کہ نہیں ان میں خیر دیکھا کرو تاکہ ان کی خوبی نظر آئے۔ حدیثوں میں ہے کہ بیوی میں کوئی بات نظر آئی جو اچھی لگی تو صبر کرو، دوسری اس کی خصلت اچھی بھی نظر آئے گی، پانچوں گلیاں ایک سی نہیں ہے۔ تو حسن ظن کہتے ہیں اس کو، کہ اچھا گمان مسلمانوں کے ساتھ اور اچھا گمان اللہ کے ساتھ، یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ میری دعا سنے گا، اللہ میری بات مانے گا، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ سے اچھا گمان۔ یہ نہیں کہ اللہ سے نا امید ہوگا کہ میں نے تو بہت دعا مانگی، کچھ ہوتا ہوا تو ہے نہیں، یہ کٹ گیا، یہ کٹ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کون کٹے گا، اور اللہ سے کٹے گا تو کہاں جائے گا۔ اس لیے ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، اور پھر اللہ تمہارے گمان کے مطابق تمہارا معاملہ کرے گا۔ یہ ہدایتیں ہیں اجتماعیت کے لیے، آپس کا اچھا گمان، اللہ سے اچھا گمان، حسن ظن اسلامی معاشرت کا ایک حکم ہے کہ آپس کا گمان اچھے رکھو تاکہ تعاون ملے اور ایک دوسرے کی خوبیاں سامنے آوے، اور اللہ سے بھی اچھا گمان۔ جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی وفات کے 3 دن پہلے یہ ہدایت دی تھی کہ دیکھو جابر، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار سے اچھا ہو، اللہ سے اچھا گمان لے کر مرے، میرا اللہ مجھے جنت دے گا، میرا اللہ میرے بخشش کرے گا، تو اللہ ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ انا عند ظن عبدی بھی حدیث میں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسے وہ میرے ساتھ گمان رکھے گا۔ تو اللہ تو خوبیوں کا مالک ہے، اللہ خرابیوں سے پاک ہے۔ پھر حسن ظن نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں اس لیے اللہ سے بھی حسن، آپس کا بھی حسن، یہ باتیں ہیں چونکہ آپ حضرات ذمہ دار ہیں اس لیے آپ سے اس کا مذاکرہ ہوا ہے۔ ہاں انشاءاللہ یہ چیزیں ہم کو آپ کو ترقی دے گی اور دین کو بھی ترقی دے گی۔ یہ باتیں جو ہے نا گھر بیٹھے نہیں بنے گا، آدمی گھر بیٹھے اور سن لے اس کو، بلکہ ان باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ نقل و حرکت کے ساتھ رہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں اپنی نیت کے بقدر، محنت کے بقدر اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کریں گے۔ یہ نقل و حرکت اس کام میں اصل ہے، جیسے چکی کا اوپر کا پارٹ وہ پھرتا ہے، وہ اثر ہے، اس کے بغیر دانا پیسے گا نہیں، اور نیچے کے پارٹ کا جمنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، نقل و حرکت بھی ہو اور اصل کام پر اپنے آپ کو جمانا بھی ہو، تو پھر یہ سبق سارے یاد بھی رہ جائیں گے اور عمل میں بھی آئیں گے۔ اس لیے اس کی نیت رکھیں کہ اپنی نقل و حرکت کو دنیا میں بڑھانا ہے مال جان کے ساتھ۔ اس لیے ہماری یہ آخری مجلس ہے تشکیل کی، ابھی تک جن بھائیوں نے ارادے نہیں کیے ہوں وہ ارادہ کریں۔